وأصحابه أجمعين وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. اور ہم نے برکت دی ابراہیم اور اسحاق اور ان کی نسل میں سے ایسے لوگ بھی گزرے جو محسن تھے اور ایسے لوگ بھی گزرے جو ظالم تھے اپنے نفس کے. اس آیت کے بارے میں کل بات آپ کے سامنے شروع کی گئی تھی اور اسی آیت کے تعلق سے یہ وعدہ بھی تھا کہ آج انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے اس ذکر کا خاتمہ اس کو ختم کیا ہے برکت کے اس دعا کے ساتھ، برکت کے اس بیان کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت دی تھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اور اسحاق علیہ السلام کی نسل میں. تو برکت کا جو ہے ذکر ہے، اس کے بعد ان کی نسل میں کیسے لوگ پیدا ہوئے اس کا بھی ذکر ہے. تو پہلے برکت کی بات آپ کے سامنے ذکر کر دے. برکت کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ برکت عربی زبان کا یہ لفظ ہم بھی بولتے رہتے ہیں کہ اس میں بڑی برکت ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، بے برکتی ہے، کسی بھی چیز میں برکت نہیں ہے. یہ برکت کا لفظ ہم لوگ بھی بولتے رہتے ہیں بار بار، جو قرآن میں بار بار پڑھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں. برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو زیادہ کر دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز زیادہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ برکت ہے. جو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے. اس کی برکت کی شکل کیا ہوتی ہے؟ جو چیزوں میں برکت حاصل ہوتی ہے اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ تو اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں برکت کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ملتی ہے. اور ہم برکت کی دعا کرتے ہیں اور بار بار ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بار بار لوگوں کو دعا دی بھی ہے اور سکھائی بھی ہے. جو ہے تو جیسے آپ بار بار جو ہے بارک اللہ فیک، عرب لوگوں کے یہاں تو بار بار بولتے رہتے ہیں بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. جو ہے تو برکت کی دعا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد. تو آپ بار بار پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو کیا پڑھتے ہیں؟ جیسے تو نے برکت دی ہے ابراہیم پر اور ابراہیم کی نسل پر، ان کے آل اولاد پر جیسے برکت دی. تو اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اسی کا بیان ہے یہاں پر کہ ابراہیم اور اسحاق کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز جو ہے کھاتے تھے تو آپ ایک دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فیہ، اللہم بارک لنا فیہ، اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت دے دے. وزدنا منہ، یہ دودھ کے لیے بولتے تھے،
اور جو ہے دوسری چیزوں کے لیے جو ہے وہ زدنا احسن منہ، اس طرح سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ تو میں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ برکت کی دعا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بار بار جو ہے برکت کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ برکت کسی چیز میں جو ہوتی ہے اس کی 3 شکلیں ہوتی ہے۔ تو ایک شکل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بڑھا دیتا ہے، اس میں برکت عطا فرماتا ہے، یعنی واقعی وہ چیز جو ہے بڑھ جائے گی۔ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس میں برکت ڈالتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ چیز بڑھی جاتی ہے، آپ دیکھیں گے خود بھی کہ وہ چیز کیا ہے بڑھ گئی۔ تو یہ میں آپ کو اس کی جو ہے ایک مثال دیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بہت ہوا یہ کہ آپ جو ہے کھانا تھوڑا سا ہوتا تھا، آپ اس میں دعا کرتے تھے برکت کے لیے، تو اتنی برکت ہو جاتی تھی کہ سارے صحابہ آسانی سے اسے کھا لیتے تھے۔ پانی کبھی کم ہے تو سب کو وضو کرنا ہے تو آپ اپنا ہاتھ ڈالتے تو برکت اتنی ہوتی تھی کہ پانی جو ہے سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ تو یہ تو خیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، لیکن بعض صحابہ کے ساتھ بھی اس طریقے سے ہوا، برکت کی یہ چیز جو ہے ہوئی کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے جو ہے مہمانوں کو کھانے پہ دعوت دے رکھی تھی، رات کو کھانے کی بات تھی جو ہے، لیکن ان کو کچھ کام تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مشورے میں شریک ہوتے تھے وہ آپ کے ساتھ، تو کہا کہ میں تھوڑا دیر میں آؤں گا، اس لیے مہمان کو کھلا پلا کر کے سلا دینا۔ یہ اپنے بیٹے سے کہہ کر کے وہ چلے گئے تھے، اور جب واپس آئے تو ابھی مہمانوں نے کھایا نہیں تھا، کیونکہ مہمانوں نے کہا کہ ہم اپنے میزبان کے ساتھ کھائیں گے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھائیں گے۔ آئے اور جب دیکھا کہ مہمان ابھی کھائے نہیں ہیں تو بہت غصہ آیا، کیونکہ مہمان نوازی ایسی تھی عربوں کی کہ وہ اگر مہمان نہیں کھایا ہے تو ان کو بہت غصہ ہو گیا، اپنے بیٹے پر بہت غصہ کیا اور قسم کھا لیا کہ میں نہیں کھاؤں گا جو ہے یہ کھانا۔ بعد میں جو ہے مہمان لوگ بیٹھ کے کھانے لگے، اتنی برکت ہوئی اس کھانے میں کہ کھاتے جا رہے تھے۔ طریقہ تھا ان کے یہاں جو کھانے کا وہ یہی تھا کہ ایک بڑے سے برتن میں کھانا رکھ کر کے چاروں طرف بیٹھ کر کے جو ہے کھاتے تھے۔ جو ہے کسی سے کہا گیا کہ سامنے کے حصے سے ہر کوئی آدمی کھائے گا، تو کھاتے جا رہے تھے اور برکت ہوتی جا رہی تھی، اس میں کچھ کمی ہی نہیں، جتنا کھاتے جا رہے ہیں اتنا اور بڑھتا جا رہا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا اپنی بیوی سے، یہ تو لگتا ہے جتنا پہلے نکالے تھے اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، سب لوگ کھا بھی چکے ہیں۔ ارے یہ تو بڑی برکت والا ہے۔ جلدی سے کہا کہ میں نے قسم جو کھایا تھا وہ شیطان کی طرف سے، اس کا کفارہ دوں گا میں، اور انہوں نے بھی بیٹھ کر کے جو ہے کھایا اور کھانا جو ہے اتنی برکت ہوئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح میں لے کے گئے، ایک جو ہے ڈیلیگیشن جو ہے بڑا ڈیلیگیشن کئی بار سے آیا ہوا تھا، سارے لوگ جو ہے بیٹھ کر کے وہ کھانا کھائے، تو یہ اتنی جو ہے اس کے اندر برکت ہوتی۔ تو یہ واقعی وہ چیز اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے، لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے اپنے خاص بندوں کے ساتھ اس طرح کی برکت بھی دیتا ہے۔ تو برکت کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے۔ برکت کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس چیز کا فائدہ ہے وہ فائدہ ہم کو دیتا ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کا جو فائدہ ہے، جسم کو لگنا ہو کھانا، تو وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ چیز تو نہیں بڑھتی، وہ چیز اتنی ہی رہے گی، جتنی روٹی ہے اتنی ہی رہے گی، جتنا چاول ہے اتنا ہی رہے گا، لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ ہمارے جسم کو لگے گا، ہمارے وہ اپنے فائدے میں وہ واقعی چیز فائدہ مند ہوگی، نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ برکت کی دوسری شکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ کھانا کھاتے ہیں اگر کچھ جو ہے اس لیے اچھی طرح سے اور جتنا بھی ہے اس کو پلیٹ کو صاف کر کے کھانا چاہیے، کہ آپ نے کہا کہ یہ پتہ نہیں برکت کا ہو سکتا ہے جو حصہ چھوڑ گیا ہو اسی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہو، یعنی ہمارے جسم کے لیے صحت اسی میں رکھی ہو جو وہ کہیں چھوٹ نہ جائے جو ہے۔ اس لیے پورے طریقے سے صاف کر کے پلیٹ کو، یعنی آدھا کھایا آدھا چھوڑ دیا، ویسا جو ہے حساب نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے، تو یہ برکت کی دوسری شکل ہوتی ہے۔ برکت کی تیسری شکل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کمائی ہے انسان کی، جو بھی کمائی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، چیز اتنی ہی رہتی ہے۔ برکت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کمائی
غلط چیزوں میں نہیں جاتی ہے، غلط چیزوں میں یعنی برباد نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو برباد ہونے سے بچا لیتا ہے۔ ابھی کھانے کی بات میں نہیں، کبھی کیا ہوتا ہے آدمی کھانا لے کے جا رہا ہے، گر گیا، دیکھتے ہوں گے معلوم ہوگی کیا ہے، سب تو چلا گیا، چائے لے کے آ رہے تھے گر گئی چائے، تو اتنا تو بربادی ہوا، دودھ لے کے آ رہے تھے گر گیا، وہ تو زمین سے کہاں اٹھا پائیں گے، کھانے کی چیز ہو سوکھی ہو تو اٹھا بھی لیں گے، لیکن یہ کہاں اٹھائیں گے اب تو یہ برباد ہوتی ہیں چیزیں۔ اللہ تعالیٰ برباد ہونے سے بچا لیتا ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، برکت جو ہے وہ کیا ہے، اس کو برباد ہونے سے بچا لیتا ہے، یہ بھی اس کی برکت کی شکل ہے۔ تو یہ برکت کی دعائیں کی جاتی رہتی ہیں اور کرتے بھی رہنا چاہیے۔ وقت ہو گیا تو میں اسی پر آج کا درس ختم کرتا ہوں، ابھی تھوڑی بات آگے رہ گئی تھی، انشاءاللہ پھر کل آپ کے سامنے وہ بات رکھیں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔